بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز جمعرات 2 جولائی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ اقامے کی تجدید کی کارروائی فیملی کے سربراہ کے اہل و عیال اور زیر کفالت افراد کی مکمل فیس ادا کیے بغیر نہیں کی جائے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیملی سمیت ان کے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع شاہی فرمان کی تعمیل میں فیس لیے بغیر کر دی گئی تھی تو انہیں آئندہ 9 ماہ کی فیس ادا کرنا پڑے گی۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ لوگ اس حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ اہل خانہ اور زیر کفالت افراد کی مکمل فیس ادا کیے بغیر اقامے میں توسیع نہیں ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ نے غیر ملکی کارکنان کے اہل خانہ پر واجب الفیس کے حصول کا طریقہ کار واضح کرنے کے لیے باقاعدہ چارٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ نجی اداروں کے غیر ملکی کارکنان کو اپنے اہل و عیال، والدین، ساس سسر، ڈرائیور اور ملازمہ کی ماہانہ فیس ادا کرنا ہوتی ہے اور یہ فیس اقامے کی تجدید کے وقت پورے سال کی پیشگی کے لیے لے لی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے جدہ کے گودام پر چھاپہ مار کر بغیر ٹیکس ادا کیے گودام میں ذخیرہ سگریٹ اور تمباکو ضبط کر لیا ہے۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی کے مطابق ضبط کیے جانے والے تمباکو اور سگریٹ کی مالیت 30 ملین ریال ہے۔ اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا گیا تھا۔ اخبار 24 کے مطابق تمباکو اور سگریٹ کے تقریباً 1000 کارٹن ضبط کیے گئے ہیں۔ ان پر 90 ملین ریال تک کا جرمانہ ہوگا۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے بیان میں مزید کہا ہے کہ بغیر ٹیکس ادا شدہ سگریٹ اور تمباکو ذخیرے کے مالک سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ تفتیش میں ان فریقوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے جنہوں نے تمباکو اور سگریٹ پر ٹیکس نہیں لیا تھا اور سارا سامان گودام میں ہی پہنچا دیا تھا۔ محکمہ زکوٰۃ و آمدنی نے یہ انتباہ دیا ہے کہ ہر طرح کے تمباکو کی مصنوعات پر ٹیکس خلاف ورزیوں کا سختی سے نوٹس لیا جائے گا۔ کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں تاجر تمباکو اور اس کی مصنوعات فروخت کرنے سے روکے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سگریٹ اور تمباکو کی قلت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ سعودی عرب نے سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کے لیے متحدہ عرب امارات کی حمایت کر دی ہے۔ یاد رہے کہ امارات 2022 اور 23 کے لیے سلامتی کونسل کی غیر مستقل نشست کی رکنیت کا امیدوار ہے۔ سعودی عرب نے تمام ملکوں سے یہ کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں امارات کی حمایت کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی مشن کے نائب سربراہ ڈاکٹر خالد منزولی نے اقوام متحدہ میں چین کی سربراہی میں ہونے والے ایشین اور بحر الکاہل گروپ کے ویڈیو اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات کے اعتدال پسندانہ نقطہ نظر سے اتفاق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امارات دنیا بھر میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے ہمیشہ پیش رہتا ہے۔ ڈاکٹر خالد منزولی کا یہ کہنا تھا کہ امارات نے پائیدار ترقی، امن و سلامتی اور عالمی تعاون سے گہرا تعلق رکھنے والے اہم مسائل کے حل میں کامیابی حاصل کی ہے۔ انہوں نے یہ مزید کہا ہے کہ امارات مشرق وسطی نہیں بلکہ پوری دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے اور انسانی مسائل کے حوالے سے پوری دنیا میں واضح نقوش چھوڑ رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی مشن کے نائب سربراہ کا یہ کہنا تھا کہ امارات نے ہمیشہ رواداری کے کلچر اور امن کے پیغام کو فروغ دیا ہے، تنازعات کو پرامن طریقوں سے طے کرنے والی سفارتکاری کو اپنی پہچان بنا رکھا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک نے جرمانے 20,000 ریال تک پہنچنے پر یہ انتباہ نظر انداز کرنے والوں کو عدالت کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی سعودی شہری یا مقیم غیر ملکی پر ٹریفک جرمانوں کی مجموعی رقم 20,000 ریال تک پہنچ گئی ہے تو اس نے ادائیگی کے نوٹس نظر انداز کر دیے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے یہ بیان میں کہا ہے کہ 20,000 ریال تک جرمانے والے ڈرائیور کو نہ صرف یہ کہ عدالت میں حاضر کیا جائے گا بلکہ اس کی ٹریفک خدمات بھی معطل کر دی جائیں گی۔ محکمہ ٹریفک کا یہ کہنا تھا کہ قانون ٹریفک کی دفعہ 75 کی شق 3 میں یہ دونوں باتیں درج ہیں۔ قانون کی شق 3 میں تحریر ہے کہ اگر کسی ڈرائیور پر ٹریفک جرمانے 20,000 ریال تک جمع ہو جائیں یا 20,000 ریال کی حد بھی عبور کر جائیں تو ایسی صورت میں اسے کسی بھی معتبر ذریعے سے متنبہ کیا جائے۔
قانون میں یہ بھی تحریر ہے کہ اگر کسی ڈرائیور نے جرمانوں کی ادائیگی کی اطلاع ملنے پر 6 ماہ گزار دیے تو ایسی صورت میں اسے 30 روزہ تنبیہ جاری کی جائے گی۔ اس شخص کو یہ بھی کہا جائے گا کہ اگر اس نے 30 دن کے اندر جرمانے جمع نہ کروائے تو کیس ٹریفک عدالت میں بھیج دیا جائے گا اور جرمانے ادا نہ کرنے تک اسے ٹریفک خدمات سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ سعودی عرب نے روہنگیا اقلیت کے انسانی حقوق کی پامالی اور انہیں مشکلات کے بھنور میں ڈالنے پر میانمار کی مذمت کی ہے۔ سعودی خبررساں ادارے SPA کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی سفارتی مشن کے ماتحت انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ مشعل البلوی نے کہا ہے کہ سعودی عرب روہنگیا کاز کا حامی ہے اور ان کے المیے کو اپنی اولین انسانی ترجیحات میں شامل کیے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے میانمار کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ روہنگیا کے متاثرین کے لیے امدادی سامان کی محفوظ ترسیل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی ایجنسی اور اس کے امدادی پروگرام کے شرکاء سے بھرپور تعاون بھی کیا جائے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔